السلام علیکم ناظرین، اختلافی نوٹ کے ساتھ میں ہوں مہرین فاطمہ۔ تو پروگرام میں ہم بات کریں گے جس طرح سے اسرائیل فلسطینیوں کو ظلم و بربریت کا نشانہ بنا رہا ہے، وہیں معصوم ننھے شہیدوں کا لہو بھی عالمی ضمیر کو جگانے میں ناکام ہے۔ 7 اکتوبر سے یہ جنگ جاری ہے اور اسرائیل مسلسل عالمی قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ دنیا کے طاقتور ممالک اور عالمی ادارے فلسطینیوں کی نسل کشی پر خاموش ہیں اور کوئی بھی اس حوالے سے جو ہے اقدامات نہیں کیے جا رہے، صرف بیان بازی کی جا رہی ہے۔ تو وہیں اقوام متحدہ میں جنگ بندی کی قرارداد کثرت رائے سے منظور ہونے کے باوجود اسرائیل کی فوج نے فضائی بمباری کے بعد جو ہے اب زمینی حملے بھی شروع کر دیے ہیں اور نہتے فلسطینیوں پر جو ہے سفید فاسفورس بمبوں کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ غزہ کا دنیا سے رابطہ جو ہے منقطع ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ غزہ میں 20 لاکھ انسانوں کو تباہی کا سامنا ہے۔ عالمی طاقتیں یہ مت بھولیں کہ تاریخ ہم سب کا فیصلہ کرے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سعودی عرب نے بھی اس دوہرے معیار پر افسوس کا اظہار کیا ہے اور خبردار کیا ہے کہ خطے میں اس وقت سلامتی کو خطرہ ہے، اور جس طرح سے حماس جو ہے اسرائیل کے خلاف جنگ کے لیے حمایت کے لیے مدد کی اپیل کر رہا ہے اپنی حامی قوتوں سے، اور اس کے ساتھ ساتھ افسوسناک پہلو یہ بھی ہے کہ فلسطینیوں کی نسل کشی پر دنیا کی بے بسی کی جو تصویر ہے وہ اس وقت سامنے ہمیں صاف دکھائی دے رہی ہے۔ اسی پر اپنے پینلسٹ کے ہم رائے بھی جانیں گے۔ احساس صاحب، آپ سے آغاز کروں گی۔ جس طرح سے اسرائیل اب یہ بھی دعویٰ کر رہا ہے کہ حماس کو وہ ختم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی کہا جیسے دنیا نے نازیوں اور داعش کو ختم کیا، اور یہ جس طرح سے اسرائیل کا یہ بیان اور جس طرح سے اسے امریکہ کی یہ سپورٹ حاصل ہے، اگر یہی اسرائیل کا رویہ رہا تو کیا دیکھتے ہیں یہ کارروائیاں کیا رنگ لائیں گی؟ دیکھیے، میں تو ہمیشہ میرا بہت عرصے سے یہ خیال رہا ہے کہ جب بھی سیاست میں یا انٹرنیشنل پالیسی کے اندر کسی نے اس بات کا تہیہ کیا ہے کہ وہ دوسرے کو جڑ سے اکھاڑ دے گا، کہ وہ دوسرے کو ختم کر دے گا، کہ اب اس کا نام و نشان نہیں رہے گا، تو باقی تو کچھ ہوا ہے نہیں ہوا ہے۔ یہ ضرور ہوا ہے کہ وہ ختم نہیں ہوا، اس کا نام و نشان بھی باقی رہا ہے اور رب کے کرم سے وہ چیزیں آگے بھی چلی ہیں۔ اس وجہ سے کہ چیزوں کو جڑ سے اکھاڑ دینا، ہمیشہ کے لیے خاموش کر دینا، ختم کر دینا، یہ اختیار انسانوں کا نہیں ہے۔ خاص طور پہ ایسی تحریکیں جن میں لوگوں کا خون شامل ہو، ایسی تحریکیں جن میں لوگوں کی محبت شامل ہو، ایسی تحریکیں جن میں شہید قوموں کے شامل ہوئے ہوں، ان کو کوئی شخص بھی اپنی بربریت سے، کوئی طاقت بھی اپنی بربریت سے ان شمعوں کو نہیں بجھا سکتی۔ اس سبق کو ہمیں ایک طرف یاد رکھتے ہوئے نہ صرف پاکستان کے باہر بلکہ پاکستان کو اس سبق کو تمام انٹرنل ایکسٹرنل مسائل کے اندر یاد رکھنا چاہیے۔ اس کو کہتے ہوئے میں ساتھ ہی ساتھ گزارش کروں کہ لیکن یہ تو بات توکل کی ہوئی کہ نہیں، خدا کی ذات کے سوا کوئی اس طرح کی محبتیں، اس طرح کی حب الوطنی مٹا نہیں سکتا، لیکن توکل کافی نہیں۔ ایکشن کیا کر رہے ہیں، کام کیا کر رہے ہیں، اس کے لیے تک و دو کیا کر رہے ہیں؟ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنے سوال میں کہا کہ یہ سارا کام امریکہ کی سپورٹ اور مشاورت کے ساتھ ہو رہا ہے، تو کیا آپ جانتی ہیں کہ امریکہ کے ایلائز کون کون ہیں؟ وہ کون سے ممالک ہیں جو امریکہ کے ایلائز ہیں؟ آپ ان میں سے کوئی نام اگر مجھے بتا سکیں، اگر پی سے کسی کا نام شروع ہوتا ہو، ہندوستان کے ساتھ ہو، چین کے ساتھ ایک ملک لگتا ہو جو امریکہ کا ایلائی بھی ہو اور اس کے اندر دیگر چیزوں پہ اس طرح سٹینڈ نہ لے سکے۔ اس میں صرف پاکستان کی حد تک کی بات نہیں، سعودی عرب بھی اسی طرح ہے، قطر بھی اسی طرح ہے، یو اے ای بھی اسی طرح ہے، جی سی سی کے تمام ممالک اس طرح ہیں جو کہ ایک طرف ایلائز ہیں ان طاقتوں کے جو یہ بربریت کر رہی ہے، اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ اصل میں بات یہ ہے کہ ایلائز ہماری بات نہیں مانتے۔ تو اگر بات نہیں مانتے تو پھر ایلائز تو نہ ہوئے، تو چند ایسے لوگوں سے بات کر لینی چاہیے شاید جو آپ کی بات زیادہ مانتے ہوں، اور شاید ان کے ساتھ مل کے ایک نئی دنیا میں جو یونیپولر نہیں رہی، جس میں بہت سے پاور سینٹرز ہیں، سرٹنلی ایک سے زیادہ ہیں، مل کے تو شاید فلسطینیوں اور ہاں کشمیریوں کے لیے خاص طور پہ ہم کچھ کر سکیں۔ یہ میرا خیال ہے ہماری اسٹریٹجی ہونی چاہیے۔
ٹھیک ہے، ہماری یہ اسٹریٹجی ہونی چاہیے. بالکل. عادل صاحب، آپ کی جانب آؤں گی، کیا دیکھتے ہیں آپ جس طرح سے غزہ نے فضائی بمباری کے بعد اب زمینی کارروائی کا بھی آغاز کر دیا ہے اور یقیناً یہ جو ہے یہ اب عالمی جنگ کی طرف جو ہے یہ بات بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، تو کیا خطے کو بڑی جنگ سے کیسے بچایا جا سکے گا؟ بہت تشویشناک ہے، پریشان کن ہے. دنیا کی خاموشی جو ہے یہ بہت خوفناک ہے جو کچھ ہو رہا ہے. ابھی ہم صرف گزشتہ رات کی بات کریں تو 53 فلسطینی خاندان جو ہیں ان کا قتل عام کیا گیا ہے، اور جو 7 اکتوبر سے اب تک 825 خاندانوں کا اجتماعی قتل عام کیا گیا ہے. 7,000 سے زائد شہید ہو چکے ہیں، 3,000 سے زائد بچے ہیں، 1,700 خواتین ہیں، 18,000 زخمی ہو چکے ہیں. اور بس اس پہ سوائے مذمتوں کے، سوائے بے بسی کے کچھ نظر نہیں آ رہا. ایران اس پہ بڑا کھل کے بات کر رہا ہے، رشیا اس پہ کھل کے بات کر رہا ہے. باقی مسلم ممالک میں سے تو 2 ممالک ایسے ہیں جن کی وہ زبردستی فضائی حدود بھی استعمال کر رہا ہے، وائلیٹ کر کے فضائی حدود اردن اور مصر کی استعمال ہو رہی ہے. تو ایسے میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ مذمتوں سے کام نہیں چلے گا. اس پہ اگر آپ جنگ نہیں کر سکتے اسرائیل کے ساتھ، اس کے اتحادیوں کے ساتھ، تو ایک معاشی جنگ بھی ہے. آپ معاشی طور پہ بہت کچھ بڑے فیصلے کر سکتے ہیں. اس معاملے پہ مسلم دنیا اکٹھی ہو جائے، اس معاملے پہ کچھ بڑے فیصلے کر لے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو اس کے اتحادی ہیں اس کو پریشرائز کیا جا سکے گا. باقی تو اقوام متحدہ جیسا ادارہ جس کی پہلے ہی کوئی نہیں سنتا تھا، وہ اور زیادہ بے توقیر ہو گیا ہے. وہ خود ایک بے بسی کی تصویر بن گیا ہے. وہاں قرارداد پیش ہوتی ہے، کثرت رائے سے منظور ہوتی ہے، اس کو ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. تو اب جو اس وقت کی صورتحال ہے وہ اسرائیل کا پاگل پن ظاہر کر رہی ہے. وہ پاگل ہو چکا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ اس کا جو ناقابل تسخیر ہونے کا، جدید ترین سرویلنس کا، دنیا کی بہترین انٹیلیجنس کا جو دعویٰ تھا وہ تو مٹی میں مل گیا. اب وہ اس وقت اس طرح سے اپنا غصہ مٹانے کی کوشش کر رہا ہے کہ اس کا جو پلان تھا نئے مڈل ایسٹ کا، جو اس کا پلان تھا جس میں وہ سینٹر تھا نئے مڈل ایسٹ کا، وہ اس وقت خاک میں مل گیا، مٹی میں مل گیا. دھچکا تو اسے بھی بہت بڑا لگا ہے، لیکن اس کے بعد وہ جو کچھ کر رہا ہے، دنیا نے یہ اب کہنا شروع کر دیا ہے کہ یہ کسی طور پر بھی ایک دفاعی رد عمل یا دفاعی کام نہیں ہے جو وہ کر رہا ہے، بلکہ جس طرح سے ایگریشن وہ کر رہا ہے اس نے تو یہ تو دنیا کی تاریخ جب لکھی جائے گی تو دنیا کی جو تاریخ کے بڑے مظالم ہیں یہ اس میں سر فہرست ہوگا. بالکل. عادل صاحب، جس طرح سے یقیناً ریاست کی جانب سے ایک اچھا اقدام کیا گیا ہے، امدادی سامان کی کھیپ بھی بھیجی گئی، اب کیا دیکھتے ہیں کہ اب ہمیں اس کے علاوہ سفارتی حماس پر کیا اقدامات کرنے ہوں گے ریاست کو؟ جی بالکل، یہی سوال میں آپ سے بھی کروں گی حسن صاحب. جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ اسلام آباد میں جو ہے جماعت اسلامی کی جانب سے احتجاج بھی کیا گیا ہے اور کچھ ناخوشگوار چیزیں دیکھنے کو ملی ہیں، جھڑپیں ہوئی ہیں وہاں کارکنوں کے درمیان. کیا کہیں گے؟ وہ معاملہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا کہ کل وہ اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے کے سامنے احتجاج ریکارڈ کرائیں گے اور احتجاج کریں گے، پرامن احتجاج کریں گے. میں نے دونوں ذمہ داران سے بات ہوئی، آئی جی اسلام آباد سے بھی اور جماعت اسلامی کے ترجمان سے بھی، کیسر شریف صاحب سے بھی. دونوں موقف سامنے آئے ہیں. ایک تو یہ سامنے سچویشن ہے کہ ان کا یہ خیال تھا جماعت اسلامی کا کہ ہم وہاں پر پرامن احتجاج کریں گے جہاں بھی ان کو جگہ مل جائے، اور اس حوالے سے آج سے انتظامات کرنے شروع کر دیے تھے. ان کا خیال ہے کہ ایک بہت بڑا، کیونکہ ہمیشہ یہ جماعت اسلامی پرامن احتجاج کرتی ہے، ہم نے ماضی میں بھی دیکھا، نہ کوئی گملہ ٹوٹتا ہے، نہ کوئی اس طرح کے طور پر چیزیں سامنے آتی ہے، اور خاص طور پہ اتنا بڑا ایشو تھا تو انتظامیہ کے ساتھ مشاورت کے ساتھ کوئی نہ کوئی جگہ طے ہونا تھی. اب جو آئی جی اسلام آباد ہے یا جو ضلع انتظامیہ کے لوگ اسلام آباد کے انتظامیہ کے ہیں، وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے ان کو F9 اور کچھ دیگر جگہ جو ہم نے ان کے سامنے رکھی تھی کہ یہاں پہ آپ اپنا احتجاج ریکارڈ کروا سکتے ہیں، کیونکہ دفعہ 144 کا نفاذ اور ریڈی ہے، وہ چل رہا ہے. اور اب ان کا یہ خیال ہے کہ اگر یہاں پر ریڈ زون میں ویسے بھی ہم احتجاج نہیں کرنے دیتے اور ہم چاہتے ہیں یہاں پر احتجاج نہ ہو، لیکن ان کے سامنے پھر کئی سوالات کھڑے ہو جاتے ہیں. جب پی ڈی ایم کا احتجاج ہوا تھا تو وہ بھی تو آپ نے ریڈ زون میں کروایا تھا، اس کی بھی اجازت دی تھی، اس پر کسی کو آپ نے گرفتار نہیں کیا. مزاحمت کس کی جانب سے پہلے کی گئی؟ دیکھیں یہاں پر تو سیدھی سی بات ہے، انہوں نے
وہاں پر اپنے اسٹیج لگانا شروع کر دیا پارا چوک میں، اور پھر وہاں پر انہوں نے جب سپیکر وغیرہ لگائے تو وہاں پر انتظامیہ آئے، پھر انتظامیہ ایکشن میں آئے، انہوں نے اس کو اکھاڑ کر لے گئے، جو افراد ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا، کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ کل آپ کا جو ہے وہ پرامن احتجاج ہے، آج آپ یہ احتجاج نہیں کر سکتے۔ اب جب ان کے آپس میں لڑائی جھگڑے میں یہ معاملات اکھا کر لے گئے، اب اس کو آپ ایک تو کیا حسن صاحب کیا انتظامیہ سے پہلے بات نہیں ہوئی تھی ان کی؟ دیکھیں انتظامیہ نے جو ان کو F9 اور دیگر جگہ جو ہے وہ پرووائڈ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن ان کا یہ خیال تھا کہ ہم ان 2-4 جگہوں پر ہم کر لیتے ہیں اور پرامن طریقے سے ہوگا، ذمہ داری بھی وہ لے رہے تھے کہ ہم جو ہے جب ہم فلسطینیوں کے حق میں غزہ میں جو ایک بمباری قسم کی جا رہی ہے، دہشت گردی کی جا رہی ہے اسرائیل کی جانب سے، اور پھر اسرائیل کو کون سپورٹ کر رہا ہے؟ امریکہ سپورٹ کر رہا ہے، کس طریقے سے ان کو جو ہے وہ اسلحہ پرووائڈ اور باقی تمام چیزیں، تو ان کا یہ خیال ہے کہ ہم وہاں پر احتجاج کریں گے۔ لیکن نہ تو جماعت اسلامی نے کہا کہ ہم اندر جائیں گے، جہاں پہ سفارت خانے ہیں وہ بھی ایک باہر والی جگہ کی بات کر رہے ہیں جو کہ بالکل فورن آفس کے باہر والا روڈ آتا ہے، اور پھر آگے یہ تو آپ پارا والے چوک پہ لگا رہے تھے، اس پر ان کا آپس میں احتجاج ہوا ہے۔ لیکن میرا خیال ہے یہ معاملہ طے پا جائیں گے اور کل پرامن طریقے سے کہیں نہ کہیں ان کا احتجاج ہو جائے گا۔ لیکن حسن صاحب کیا اپنی امیج ہم بتا رہے ہیں اس طرح سے؟ ہمیں جس طرح سے اظہار یکجہتی کرنی چاہیے، ایک امن کا پیغام دینا چاہیے ہمیں، تو یہ کیا کچھ ہو رہا ہے؟ دیکھیں پاکستان نے یونائٹڈ نیشن میں بڑا بھرپور طریقے سے جواب دیا ہے اور بتایا ہے اور حقیقت کھول کے سامنے رکھ دی ہے۔ آغاز انہوں نے کہاں سے کیا کہ پہلے آپ صرف ان معاملات کی نشاندہی کریں کہ یہ شروعات کہاں سے اور کب اور کس نے کی تھی، جی، اور یہاں سے انہوں نے آغاز کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی نمائندگی وہاں پر کرنے والے ایمبیسڈر نے بڑا ٹھوک کے انہوں نے اپنا جو ہے وہ جواب سامنے رکھا ہے کہ یہ وجوہات ہیں کہ جس طریقے سے ویسٹ والے کس طریقے سے اسرائیل کو سپورٹ کر رہے تھے، کس طریقے سے انہوں نے پہلے آغاز کیا، کس طریقے سے وہاں پر انہوں نے داد و شمار دیے کہ 17,000 سے زائد افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ حسن بس کرتا 7500 سے زائد افراد شہید ہو چکے ہیں۔ یہ کوئی بات ہے؟ سعد رسول صاحب آپ پتہ نہیں اس چیز کو بھی ایسے مذاق میں لے جاتے ہیں۔ گزارش ہے حسن، گزارش ہے خدا کا واسطہ ہے، ہم ایک اتنی بڑی قوم ہے، ہم ایک نیوکلیئر سٹیٹ ہیں، اتنی بڑی ملٹری پاور ہیں، ہم پاپولیشن کے لحاظ سے سر پھر آپ کہتے ہیں کہ وہ ایٹمی بم چلانا شروع کر دیں، مطلب کہ کوئی نہ کوئی سفارتی آغاز سے بیانات ریکارڈ کرانے سے اگر سنیں گے نا تو اس سے تھوڑا فائدہ ہوگا ہماری گفتگو میں، کیونکہ اگر آپ سنیں گے نہیں تو پھر آپ اسی طرح کی باتیں کریں گے کہ آپ کے خیال میں بم چلا دینا چاہیے۔ نہیں، میرا نہیں خیال، اگر سن لیں گے سوال تو میں بتاؤں گا میرا کیا خیال ہے۔ گزارش یہ ہے کہ حکومت کو، پاکستان کی حکومت کو UN کے اندر کھڑے ہو کے ایک تقریر سے، جس کو کہ شاید آپ نے سنا، میں نے نہیں سنا، ہو سکتا ہے عدیل نے سنا ہو، 2-3 اور اس طرح کے لوگوں نے سنا ہو، اس سے کچھ زیادہ کرنا چاہیے۔ یہ کہنا کہ انہوں نے ٹھوک بجا کے بات کی اور لا 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 اور بٹھا دیا اور بیجا بیجا کرا دی، وہاں پہ لوگ شہید ہو رہے ہیں یار۔ ہمارے پاس شاید ہو سکتا ہے نہیں، لیکن شاید وہ طاقت ہے جن سے یہ شہادتیں رک سکیں۔ یہ تقاریر سے اور 4 بندوں کو بٹھا کے اور ایک بندہ جو 2-3 ہفتے کے لیے اس پورٹ فولیو کو ہولڈ کر رہا ہے، وہ گیا بزنس کلاس کے اوپر وہاں پہ ایک 15 منٹ کی تقریر کرنے کے لیے، ضرور کریں، یہ پروسیسز ہیں، لیکن ان کو ایسے نہ کہیں کہ چپ کرا دیا، بولتی بند کر دی۔ صاحب میری بھی سوال لے لیجئے کہ پھر کیا کرنا چاہیے، آپ بتائیں کہ کیا ڈائیلاگ سے معاملات بہتر نہیں ہو سکتے؟ آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے؟ آپ چلیں، آپ تجویز دیں، کیا کرنا چاہیے؟ میرے خیال میں کیا کرنا چاہیے، دیکھیے میں سیکیورٹی پالیسی تو نہیں بتا سکتا، لیکن بطور پاکستانی جس کا دل کشمیر کے ساتھ اور فلسطین کے ساتھ دھڑکتا ہے، آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہاں پر انہوں نے تقریر کی، جی میں بتانے لگا ہوں، موقف سامنے رکھا، اور یہاں سے اگر انہوں نے کہیں نہ کہیں سے آغاز کرتے ہوئے جو بالکل سوئی ہوئی حکومت تھی، کچھ نہ کچھ تو انہوں نے قدم اٹھایا، تو ابھی آپ کہتے ہیں کہ وہ یہ بھی نہ کریں، تو کیا کریں؟ آپ مجھے بتائیں کیا کریں؟ میرا خیال ہے ریاست پاکستان کو بطور ملک، بطور قوم ہمیں کہنا چاہیے کہ ہماری نہ صرف کہ آواز اور دعائیں، بلکہ ہمارے ریسورسز اور ایفرٹس فلسطین کے لوگوں کے لیے حاضر ہیں۔ یہ پہلے ہمارے ریسورسز کے اندر بہت ساری دیکھیں، ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف کی طرف سے بھرپور مذمت کی گئی ہے، ہمارے پرائم منسٹر آف پاکستان کی طرف سے مذمت کی گئی ہے، اور ہر طرح کی سپورٹ ہے فلسطینیوں کو۔ مذمت سے کیا، کتنی جانیں بچ گئی مذمت سے؟ بھرپور کتنی جانیں بچیں گی کل مذمت سے؟ اسرائیل کے ساتھ ہیں وہ اس کی مذمت کر رہے ہیں،
اور یہ بار بار یہ موقف کی بات کر رہے ہیں کہ جس طرح چین نے قدم اٹھایا ہم بھی اس معاملے کو سپورٹ کرتے ہیں, اور حکومت پاکستان ریاست بھرپور طریقے سے اس کے ساتھ ہے کہ ڈائیلاگ کی طرف آپ آئیں. دیکھیں بہت ساری باتیں ڈائیلاگ سے ہے جو مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے. حسن صاحب میرے پاس ٹائم کم ہے کیونکہ جی بالکل مجھے اگلے ٹاپک کی جانب بڑھنا ہے. بمباری اور دہشت گردی کی طرف جائیں گے پھر تو دنیا آلریڈی تقسیم ہو چکی ہے, پھر تو آپ جو باتیں کریں وہ تو لڑائی جھگڑے کی بات کریں نا. میں جذبات کا احساس ہے مجھے. میری گزارش یہ ہے کہ ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے ہم بات کرنے سے اور ایک پرائم منسٹر کی ٹویٹ کرنے سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے. ہو سکتا ہے نیشنل امپورٹنس ہماری اتنی ہو کہ ہم اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے, لیکن اگر صرف اتنا بھی کر سکتے نا تو کم از کم بیٹھ کے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اس نے تو منہ توڑ جواب دے دیا اور اگلے کو دن میں تارے دکھا دیے. نہیں ہوا کچھ, کسی کو زیادہ فرق نہیں پڑا کہ آپ کے ایمبیسڈر نے کیا کہا یا آپ کے فارن منسٹر نے کیا کہا. پڑے گا جی حسن صاحب آپ کا بھی پوائنٹ آ چکا ہے اور ساتھ صاحب آپ کا بھی پوائنٹ آ چکا ہے. مجھے آگے پروگرام میں بڑھنا ہے اور مجھے بات کرنی ہے. اور اب ناظرین جی بالکل اب ہمیں بات کرنی ہے ملک میں جو اس وقت سیاسی صورت ہے اس پر ہم بات کریں گے. جس طرح سے جاوید لطیف صاحب جو ہے انہوں نے آج پریس کانفرنس کی ہے, کچھ انہوں نے گفتگو کی, انہوں نے کیا کہا ہے پہلے وہ سن لیتے ہیں. عادل صاحب آپ کی جانب آؤں گے. جس طرح سے جاوید لطیف فرما رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ووٹ کو عزت دیں, اور جو انہوں نے گفتگو کی ہے کیا دیکھتے ہیں کب تک جو ہے یہ مظلومیت اور احتساب کے بیانیے کو آگے لے کر بڑھا جائے گا؟ دیکھیں جاوید لطیف صاحب نے آج جو یہ بھی بات کی کہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ شاید ہمیں فیور دی جا رہی ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے. اور جس الیکشن کا وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جی الیکشن تو ہو رہے ہیں, مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ جاوید لطیف صاحب جو الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں. الیکشن تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, بڑا دعوے کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ انتخابات تو ہو رہے ہیں جنوری کے آخری ہفتے میں یا میکسیمم فروری کے پہلے ہفتے میں. لیکن یہ بات کہ کیا یہ بات درست ہے کہ مسلم لیگ نون کو, شریف خاندان کو, میاں نواز شریف کو فیور دی جا رہی ہے؟ جی بظاہر تو یہ بالکل درست ہے, یعنی اس میں کوئی دوسری رائے نظر نہیں آتی. جس طرح سے بائیو میٹرک کے لیے عملہ ایئرپورٹ پہ پہنچ گیا, ان کو اسٹیٹ گیسٹ لاؤنج میں وہ پروٹوکول دیا گیا جو اعلیٰ سرکاری عہدیداروں کو ملتا ہے. ہیلی کاپٹر سے اترنے کے بعد جس طرح ایک سینئر پولیس اہلکار ان کو سیلوٹ کر رہا ہے میاں نواز شریف کو, کیا یہ ہر پاکستانی تو دور کی بات ملزم بھی نہیں, وہ اس وقت اور ابھی بھی وہ کنوکٹڈ ہیں, تو ان کو جس طرح سیلوٹ کیا گیا. تو یہ جو تمام تصویریں دنیا نے دیکھیں, یہ جو جسچر دیکھے, اس سے تاثر تو یہی گیا ہے کہ میاں نواز شریف کو فیور دی جا رہی ہے. لیکن سب سے بڑی فیور, یہ تو وہ تمام چیزیں ہیں جو جسچر کے طور پہ دیکھی جا رہی ہیں, سب سے بڑی فیور تو نیب دے رہا ہے, جس پہ جج صاحبان بھی حیران ہیں کہ کیا یہ وہی نیب ہے جو 5 سال پہلے کا نیب تھا. تو یہ تو ہم پہلے بھی پروگرام میں بات کرتے ہیں نیب یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہم دیکھ رہے ہیں, ماضی میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں نیب اس طرح سے سہولت کاری کرتا رہا ہے, پہلی بار تو ایسے نہیں ہے. نہیں, اس طرح سے سہولت کاری میں نے اپنے کریئر میں نہیں دیکھی. پہلے کب کرتا رہا میڈم اس طرح کی سہولت کاری؟ میں نے اس میں کوئی سہولت کاری اس طرح کی ہم نے نہیں دیکھی. کس کے لیے کرتا رہا؟ بلکہ سعد رسول صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ نیب نے حدیبیہ کیس میں جب اپیل نہیں کی تھی تو اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت جو جسٹس آصف سعید کھوسا تھے, اس وقت سپریم کورٹ کے ججز تھے, تو انہوں نے بڑی سرزنش کی کہ آپ نے اپیل کیوں نہیں کی. پھر اس نے مجبوری میں اپیل کی اور اس کے بعد عدیل صاحب ذرا بتائیے گا, اس معاملے کو, اس پیٹرن کو آگے, شاید میری یادداشت اس میں ٹھیک نہ ہو, یہ بتائیے گا کہ جب سپریم کورٹ کی نے سرزنش کی کہ آپ نے اپیل کیوں نہیں کی اور شاید کہا کہ آپ کریں اپیل, اور تو پھر وہ اپیل نیب نے کی تو کیا ہوا؟ وہ اپیل ہوئی اور اس کے بعد سپریم کورٹ سے وہ معاملہ کلوز ہو گیا. آپ کو پتہ ہے اس بات کا کہ وہ بالکل مختصر مجھے یاد نہیں آ رہا کیا ہوا تھا کلوز ہو گیا. اس کی ظاہر ہے ایک اس کی آئینی اس کی اور قانونی طور پہ جسٹیفیکیشن دے کر عدالت نے اس کو ختم کر دیا, اس کیس, وہ کیس کلوز ہو گیا. لیکن میں یہاں پر ہم اس سے ٹاپک سے ہٹ جائیں گے کہ نیب کا جو مزاحمت نہ کرنا ہے یہ بڑا حیران کن ہے. بالکل عادل صاحب پہلی بار تو نہیں ہے نا, نیب پر سیاسی جماعتیں تمام الزامات تو لگاتی رہی ہیں نا, اس سے پہلے کبھی ایسے نہیں ہوا. نہیں, جس طرح سے آپ نے دیکھا ماضی میں احتساب کی پالیسی آپ نے دیکھی.
دیکھیں نیب اس سے پہلے اس پہ سیاسی انتقام کا ٹول بننے کا، اس کا ذریعہ بننے کا الزام تو لگتا رہا، لیکن نیب اس انداز میں کیسز سے پیچھے ہٹ جائے یہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا. تو اس پہ تو عدالت حیران تھی، یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ تو عدالت میں جج صاحبان نے کہا کیا ہو گیا نیب کو، تو پھر انہیں بھی سمجھ آئی کہ ابھی ریفرنس وغیرہ واپس نہیں لینے. ہم کہہ رہے ہیں جی کہ اس پہ فیصلہ آ چکا ہے، اپیلوں کی سٹیج پہ ہیں، لیکن آگے اصل ریلیف تو آگے ہے. جب اب اپیلیں ہوگی بحال، اپیلیں بحال ہونے کے بعد جب ان کے وکلا روسٹرم پہ کھڑے ہوں گے، وہی وکلا ہوں گے، وہی کیس ہے، لیکن ان کو کسی قسم کی مزاحمت نہیں ہوگی، کسی قسم کی ان کو نیب کی جانب سے پریشانی نہیں ہوگی. تو اس سے بڑی تو سہولت میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے تو ابھی تک کسی کو نہیں ملتے دیکھی. باقی ظاہر ہے کیس نے تو میرٹ پہ ڈیسائیڈ ہونا ہے، اور میرٹ پہ ڈیسائیڈ کرنے میں ان کی جو لیگل ٹیم ہے میاں نواز شریف کی، اس کے لیے بڑی آسانی پیدا ہوگی. ٹھیک ہے، اب یعنی تمام جو فیصلے وہ میرٹ پر بھی کرنے کی ضرورت ہے. اسی پر ہم جو ہے پوائنٹ جانیں گے سعد صاحب کا بھی اور حسن صاحب کا بھی، لیکن ایک بریک کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہے گا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. صاحب آپ کی جانب آؤں گی، جس طرح سے بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اور انتخابات میں رکاوٹیں جو ہیں وہ خود نون لیگ نے کھڑی کی ہیں. اب مظلومیت کا لبادہ کیوں اتنا اڑا جا رہا ہے؟ دیکھیے مجھے ہر ویکنڈ یہ لگتا ہے کہ آپ اور میں جو پاکستان کے اندر جمہوری تقاضوں کی باتیں ہیں ان سے تھوڑا آپ اور میں دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ جلد از جلد راہ راست پہ آ کے عدیل صاحب اور حسن صاحب کی طرح ہم بھی کوئی سچ بات کریں اور صحیح بات کریں جس میں پاکستان کی بہتری. صاحب آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہم سچ نہیں بولتے ہیں. پاکستان کی بہتری کے نہیں بالکل، آپ اور میں تو میرا خیال ہے اس میں آؤٹ ہیں. یہ عدیل صاحب اور حسن صاحب بولتے ہیں اور ہمیں ان کے سچ میں شامل ہونا چاہیے. اور وہ یہ کہ نون لیگ نے تو بالکل الیکشن ڈیلے نہیں کیے. مظلومیت کی اگر کوئی ڈیفینیشن ہے تو ہے ہی صرف نون لیگ. دیکھیں اس سے زیادہ کون شخص مظلوم ہو سکتا ہے جو اپنے لنڈن کے مہنگے ایک چھوٹے سے مہنگے، میں نے غلطی سے کہا، ایک چھوٹے سے لنڈن کے اپارٹمنٹ کے اندر رہتا ہو، وہاں سے کسی پرائیویٹ سے جہاز میں بیٹھ کے، کوئی ریگولر ایئر لائن بھی نہ فلائی کرے، پرائیویٹ سے جہاز میں بیٹھ کے اپنے ایک چھوٹے سے گھر سعودی عرب میں 15-20 مربع کے اوپر جو گھر سعودی عرب میں ہے سرور پیلس، اس میں چلا جائے، پھر وہاں سے اپنی مظلومیت کی جو داستان ہے اس کو جیب میں رکھے اور مظلومیت کا بھار اٹھائے، پھر وہ کسی ایسی چھوٹی سی پرائیویٹ جیٹ کے اندر بیٹھے اور اپنے سمدھی کے اپارٹمنٹس میں دبئی میں چلا جائے. پھر جب مظلومیت مزید اوج پہ پہنچے تو ایک امید پاکستان کی اسپیشل چارٹرڈ فلائٹ سے پاکستان لینڈ کرے. مظلومیت کا حق پورا کرتے ہوئے یہ قوم تھوڑا سا، کم از کم حق پورا کیا کرنا، مظلومیت کا تھوڑا سا پاس رکھتے ہوئے ہم یہ قوم ان کو وہاں پہ ایئرپورٹ کے اندر ان سے سائن کروائے، گھر پہ ان کو ایفیکٹولی بیل دے دے، اور اس کے بعد مزید مظلومیت یہ ہو کہ تمام پنجاب کی حکومت، چیف منسٹر سے لے کے سی سی پی او سے لے کے نیچے کے تمام ادارے لے کے تمام لوگ، نہ صرف پنجاب کی حکومت بلکہ دیگر جو انٹرم گورنمنٹ کے ادارے ہیں، وہ سارے پاکستان سے لوگوں کو ترلے منتیں کر کے، کسی کو پیسے، کسی کو موٹر سائیکل، کسی کو جنت کے ٹکٹ، کسی کو کھانا، کسی کو کچھ کر کے 50-60 ہزار بندہ اس کے لیے اکٹھا کریں تاکہ اس کی کوئی دلجوئی ہو سکے، کوئی اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ سکے. ہم نے اپنا حق پورا ادا نہیں کیا. ہمیں چاہیے کہ اس سے تھوڑا زیادہ کریں. اگر ابھی بھی ان کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں آئی، اگر ابھی بھی ان کا دل اداس ہے، اگر ابھی بھی مظلومیت کے بادل اس 1700 کنال کے گھر کے اوپر کسی طرح سے منڈلا رہے ہیں، تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم پا بجولا ننگے پیر چل کے جائیں اور کسی طرح ان کا مداوع کریں. اور جب تک نہیں کریں گے تو میرا خیال ہے کہ اس ملک میں دودھ اور شہد کی نہریں نہیں بہہ سکیں گی. ہمیں فوراً کرنا چاہیے. عدیل صاحب اور حسن صاحب اگر ہماری رہنمائی فرما دیں تو میرا خیال ہے آپ اور میں جلدی کر لیں گے، ورنہ پھر کسی اور کا سہارا ڈھونڈنا پڑے گا. جی ٹھیک ہے. حضرت صاحب آپ کی جانب آؤں گی. آج استحکام پاکستان اپنا پہلا پاور شو کر رہی ہے، تو کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ وہی الیکٹیبلز ہیں، کیا عوام کو مطمئن کر سکیں گے؟ ان کے پاس بیانیہ ہے کیا؟ دیکھیں اس کی طرف تو میں آتا ہوں، لیکن مجھے اجازت دیں. وہ جاوید لطیف صاحب کا جملہ بہت کمال، انہوں نے آج اپنا پریس کانفرنس کی یا خطاب کیا، اس میں انہوں نے کہا کہ ووٹ کو عزت دو.
ان کے منہ سے یہ باتیں اچھی نہیں لگتی. اور ایک سیاسی جماعت کا ایک جو ہے وہ رہنما یہ بات کر رہا ہے کہ ووٹ کو عزت دو. میں تو خود مینار پاکستان میں موجود تھا جب ان کے قائد نواز شریف صاحب نے جلسے سے خطاب کیا تھا, تو میں تو ڈھونڈ رہا تھا یہ الفاظ کہ شاید وہ یہ بولیں کہ ووٹ کو عزت دو. ہاں اچھا ہوتا کہ مسلم لیگ نون کے قائد یہ بات کرتے کہ ڈیل کو عزت دو, پھر تو سمجھ میں آتی تھی, کیونکہ یہ انہی کی طرف سے یہ بھی تاثر ابھرا ہے. اور پھر جس طریقے سے آئے اور پھر جو اقدامات کیے گئے, پھر یہی تاثر جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے جو ہے وہ مضبوط ہوتا کہ ڈیل کو عزت دو کے نعرے پر آپ آئے ہیں اور معاملات کو آگے لے کے چلے ہیں. دوسرا انہوں نے بات کی کہ معیشت جو ہے وہ وینٹیلیٹر پر تھی. تو جب ہم اعداد و شمار بے شمار دفعہ جو ہے حقائق ڈاکومنٹس کے ساتھ انہی کے اعداد و شمار عوام کے سامنے رکھ چکے ہیں کہ کہاں پر جو ہے وہ جب اپریل 2022 جب تحریک انصاف آپ نے ان کو پارلیمنٹ سے باہر نکالا اور وہ خود آ کر جو ہے وہ بڑا جمان ہوئے, اور جب مخلوط حکومت آئی کس طریقے سے آپ نے معیشت کو اس نہج تک لے کر گئے کہ وہ وینٹیلیٹر پہ گئی. پھر آپ نے کہا کہ اب ہم معیشت کو بچانے کے لیے جو ہے وہ نعرہ لگا رہے ہیں, پھر آپ نے وہ پراپر جو ہے وہ معاملات لے کر گئے, یہ بھی حقائق کے سامنے رکھے, اور پھر معیشت کو تباہ کر دیا وہ اس پی ڈی ایم نے کیا. انہوں نے تو جو کیا وہ تو اس پوزیشن پر دے کے گئے تھے 16 ماہ میں کہ آپ بہتر طریقے سے معاملات کو لے کے چل سکیں. یہ چیزیں تو نظر انداز نہیں کی جا سکتی, اور یہ عوام کے سامنے ہے. آج نہیں تو کل آپ کو سچ تو بولنا پڑے گا, اور ان جو سچ ہے حقیقت ہے اس کو تمام سیاسی جماعتوں کو آج نہیں تو ایک نہ ایک دن تسلیم کرنا پڑے گا. بند کمروں میں یہ سارا کچھ تسلیم کرتے ہیں, سارا کچھ مانتے ہیں, اور یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اب ہم کس طریقے سے پاکستان واپس آئے ہیں اور کس طریقے سے آگے لے کے چلیں. دوسرا آپ نے بات کی تحریک استحکام پارٹی کا. میں نے وہاں پر معلومات لی ہمارے جو ہے باقی کچھ جو میرے ساتھی رپورٹرز تھے اور باقی لوگوں سے, اور جو میرے تک معلومات سامنے آئی ہیں ان کے مطابق تو پہلا ان کا جلسہ تھا 3-4 ہزار بندہ وہ اکٹھا کرنے میں کامیاب کیا ہوئے. اتنا ہی پہلا پارٹی کا پہلا جلسہ ایسا ہی ہوتا ہے, اور پھر وہاں پر جس طریقے سے افراد کو لایا. ہیں حسن صاحب تمام لوگ وہاں پہ دیکھیں وہ جہانیہ ایک ایسا ہے, وہاں پر جو ہے وہ ایاز خان نیازی کا اصل میں جلسہ تھا جو اس پارٹی میں جنہوں نے شمولیت اختیار کی, اور پھر یہ بھی اطلاعات ہے کہ شاید وہاں پر گھی کے ڈبے دے کر لائے گئے. غربت ہے, اور انہوں نے یہی سوچا کہ شاید وہاں پر جو چیز آپ نے زکوٰۃ دینی تقسیم کرنی تو وہاں پر لا کے دے دیں, بڑیان نہیں, اور پھر 800,000 روپے دے کر بندے لے آئیں. یہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا. آپ کو ایک واقعہ بتاؤں, مسلم لیگ نون کا ایک جلسہ تھا جب 20 ایم پی اے کے جلسے ہونے تھے, لبرٹی چوک میں مریم نواز شریف صاحبہ نے خطاب کرنا تھا, بندے اکٹھے نہیں ہو رہے تھے, تو فوری طور پہ جو ہے وہ انہوں نے کال شال کی, اور پھر بندے اسی جماعت کے شاید وہ صدر ہیں, تو وہ پھر ویگنوں میں بندے کچھ لے کر آئے, تو وہاں پر آئے اور وہاں پر خطاب ہوا. تو یہ کچھ بندے اس طریقے سے لانے میں تجربہ کار ہیں, لے کر آتے ہیں. لیکن پہلا جلسہ تھا کامیاب, ان کا پہلا جلسہ رہا, 4-5 ہزار بندے بھی ان کے ساتھ پہلے نکل آنا, یہ بھی کامیاب ہے. جیسے کیسے لے کر آئیں, ہم کون سا مینار پاکستان کی بات کریں, وہاں پر کیسے ہم کون سا ماضی کی جلسوں کی بات کر رہے ہیں. پاکستان کی ایک نئی سیاسی جماعت ہے, پہلا ان کا جلسہ ہے اور کامیاب جلسہ ہے. بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں, بڑے بڑے اعلانات کر رہے ہیں, ماضی کی مثالوں کے ساتھ اٹیچ کر رہے ہیں, اور میرے خیال میں آئندہ آنے والے دنوں میں اطلاعات انہی کی جماعت سے سامنے آ رہی ہیں کہ شاید عثمان بزدار صاحب جن کے خلاف یہی چیئرمین اور صدر ان کے خلاف ایک لمبی چارج شیٹ جو ہے وہ پیش کیا کرتے تھے عوام کے سامنے, شاید عثمان بزدار صاحب بھی آئی پی پی میں شامل ہو جائیں. اطلاعات تو انہی کی جماعت سے اندر آ رہی ہیں. اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پھر اب کیا کہا جا سکتا ہے, یہ تو بریکنگ نیوز ہوگی. دیکھیں اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پھر کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا, کیونکہ انہی کے خلاف انہی کو چور ثابت کرنا, انہی پہ الزامات لگانا, انہی پہ کرپشن کی لمبی لمبی داستانیں سنانا, عوام کو پریس کانفرنسیں کرنا, اور پھر انہی کے حوالے سے انہی کو مد نظر رکھتے ہوئے پی ٹی آئی کو اس میں دراریں پیدا کرنا, ان کو نظر انداز کر دینا, پھر انہی افراد کو پی ٹی آئی پی پی میں شامل کرنا, اور پھر ان سے کہنا کہ ہم اب آپ کو ساتھ لے کر چلیں گے. یہی لوگ تھے پی ٹی آئی کے بالکل حسن صاحب. اب تو یہ جو ہے انتخابات ہیں ان میں ہی پتہ چل سکے گا کون سی پارٹی جو ہے وہ کس پانی میں ہے, یہ تو تبھی پتہ چلے گا. ناظرین مجھے بریک لینی ہے, تو بریک کے بعد ہم بات کریں گے. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب اس وقت کافی متحرک ہیں, اور انہوں نے پنجاب کے صحت کے نظام میں کچھ نشاندہی کی ہے, وہ ہے کیسے پر بات کریں گے, لیکن ایک بریک کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہیے گا.
नाजरीन, और अब बात करेंगे जिस तरह से निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी खुद जगह जगह दौरे कर रहे हैं और मसाइल का हल भी तलाश कर रहे हैं। उन्होंने पंजाब में सेहत के निज़ाम में होने वाली मुजरिमाना गफलत पर कुछ निशानदेही की है, इस पर उन्होंने इजहार ख्याल भी किया। पहले वो सुन लेते हैं। साहब साहब आपकी तरफ आऊँगी, जिस तरह से मोहसिन नकवी साहब ये कह रहे हैं 20 साल से ये हालात हैं, हस्पतालों की कोई सूरत हाल नहीं है, तो जिस तरह से सेहत के निज़ाम में ये गफलत का मुजाहरा किया गया है, तो अगर सेहत का मिसाली निज़ाम नहीं बन सका है तो फिर इसका ज़िम्मेदार कौन है? देखिए, हम सेहत के निज़ाम के ऊपर हमें पाकिस्तान में सीरियस बहस करनी चाहिए। हेल्थ कार्ड को क्या हुआ, वो किधर तहवील हो गया, हेल्थ कार्ड पे जिन लोगों का मुफ्त इलाज हो रहा था उनका क्या बना, उनका क्या सद्देबाब होगा। हमें इस मुल्क में हेल्थ केयर सेक्टर के ऊपर सीरियस बहस करनी चाहिए। लेकिन जहाँ से बात शुरू हुई कि क्या मोहसिन नकवी साहब पाकिस्तान की या पंजाब की आवाम के इतने ज़्यादा वेल विशर हैं कि वो हमारा हेल्थ केयर सेक्टर ठीक कर देंगे या दीगर चीज़ें ठीक कर देंगे, तो बसद एहतराम मेरे में इतना जिगरा नहीं, मैं अंधेरे को रोशनी नहीं कह सकता। मोहसिन पाकिस्तान के अंदर हेल्थ केयर सेक्टर के ऊपर बात होनी चाहिए, बट ये कहना कि इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर पंजाब जो हैं वो लोगों के आवाम के दिलों के साथ कनेक्टेड हैं और उनकी बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, तो जुल्म को ज़या क्या लिखना, ये काम आप अदील साहब से या किसी और से करवा लें। जी ठीक है, अदील साहब आपकी जानिब आऊँगी। जिस तरह से सासा फरमा रहे हैं और वाकई हम ये देख रहे हैं सिस्टम में, बल्कि हमारे जो सियासतदान हैं ज़ाती मफाद को वो तरजीह देते हैं और आवाम के लिए क्या किया है, कोई बेहतर सिस्टम जो है वो हम नहीं देख रहे। सेहत के हवाले से हस्पतालों की भी जो सूरत हाल है वो ऐसी ही है। देखिए, टैक्स के इस निज़ाम से और बढ़ती हुई आबादी के इस तनासब से यहाँ अमेरिका की हुकूमत भी कोई आ जाए ना तो वो भी हेल्थ के निज़ाम को ठीक नहीं कर सकती। दुनिया का कोई मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता। जिन मुल्कों में टैक्स देने की शरह बहुत ज़्यादा है, वहाँ मैं उस पर आने लगा हूँ। आपका मसला ये होता है कि जब आपको गुफ्तगू करने का मौका मिलता है तो आप हर चीज़ वो अपने किसी एजेंडे पे ले जाते हैं और काम की बात उस वक्त आपको याद आती है जब दूसरे बात कर रहे होते हैं। तो इसमें बिलाशुबा हेल्थ कार्ड साहब आप मसला क्यों नहीं हल करते हैं अदील साहब का? एक ऐसा इनिशिएटिव था। बस क्या करें, मैंने कहा ना जुल्म को ज़िया क्या। हेल्थ कार्ड जो है में और मुझ में फ़र्क है थोड़ा। मेरी हेल्थ कार्ड जो है ये वाकई एक ऐसा इनिशिएटिव था जिसमें जो हमारे सरकारी अस्पताल हैं वो तमाम आबादी का बोझ नहीं उठा सकते। इस पे जो प्राइवेट हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पे भी डिपेंडेंस बढ़ी, बल्कि उसमें ग्रोथ देखने को मिली। देहातों में हॉस्पिटल्स खुलने शुरू हो गए, एक आम आदमी प्राइवेट अपना इलाज कराने के काबिल हो गया। और ये सब कुछ जो है कोई बहुत बड़े बर्डन के साथ, कोई बहुत बड़े फाइनेंशियल बर्डन के साथ नहीं हो रहा था। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि जब इसे ख़त्म किया गया तो उस वक्त इसे ख़त्म करते हुए कोई बताया नहीं गया कि ये इस मामले के साथ हुआ क्या है, ये इसका इम्पैक्ट कितना था, इसे ख़त्म करके आखिर क्या कोई सेविंग की जा रही है। वो स्टेट लाइफ के साथ जो इनका गवर्नमेंट का मुआहिदा था, मैं समझता हूँ कि चलें अगर उसमें कोई कोताहियाँ थी भी, कोई कमियाँ थी भी जी, उसको एड्रेस किया जा सकता था। ठीक है, एड्रेस किया जा सकता है। ठीक है, बिल्कुल। अब मुझे बहुत से जी हसन साहब वक्त कम है मेरे पास, अदिल साहब माजरत के साथ। हसन साहब, जिस तरह से निगरान वज़ीर आला पंजाब की जो काविशें हैं वो तो सर आंखों पर, लेकिन जिस तरह से हस्पतालों की तज़ीनो आराइश से सेहत के निज़ाम में क्या वो बेहतरी लाई जा सकती है? हस्पतालों में तो मेडिसिन जो हैं वो नहीं होती हैं, वो जो हैं खुद जो पेशेंट्स हैं खुद लेके आते हैं, तो क्या उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए? देखिए, इसमें साद साहब ने भी बात की और उन्होंने भी कई पहलुओं की निशानदेही कर दी, मुख्तलिफ जो है वो डायनामिक की तरफ ले गए। मामला ये है कि अगर नीयत सच्ची हो और बग़ैर किसी लालच के और मुखलिस और जो कहते हैं ना कि ईमानदारी से अगर कोई खिदमत करना चाहे तो वो पाकिस्तान में कर सकता है। सियासतदानों ने मंशूर ये रखा कि हम तालीम, सेहत, बुनियादी मसाइल को हल करेंगे, लेकिन उन पे फिर इल्ज़ामात क्या लगे, काम वो भी कुछ नहीं कर सके। और फिर कोई सेहत कार्ड लेकर आ गया, कोई दानिश स्कूल लेकर आ गया, किसी ने लैपटॉप स्कीम ले दी, किसी ने फलां स्कीम ले दी, और इजलास हुए, वो क्या कहते हैं क्या कराया, कुछ भी नहीं, गिलास तोड़ा बाहर आने, वही सिचुएशन हमें मिली। लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने, जो मोहसिन स्पीड के नाम से जानी जाती है, मैं रियलिटी पर अगर फोकस करूं तो उनके लिए एक शेर उन पर जो पूरा उतरता है कि जज्बा दिल गर मैं चाहूं हर चीज मुकाबिल आ जाए,
منزل کے لیے 2 گام چلوں اور سامنے منزل تھوڑی آ زیادتی جائے. ہے. کیونکہ انہوں نے ہاسپٹل کے وزٹ کیے, گندی چادریں, مشینوں کو زنگ لگا ہوا, کبھی اب مریضوں کے لیے استعمال میں ہی نہیں لائی جاتی تھی, اور چیک کیا 12 سال 15 سال 20 سال سے اسپتال بنائے, مشینری کو ایکٹیو نہیں کیا. اور پھر ایک میں آپ کو چیز بتا دوں کہ ایم ایس ایسے تعینات کیے, ان کو ایم ایس کی ڈیفینیشن پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. بالکل حسن صاحب, اس کے ساتھ ہی ناظرین مجھے اجازت دیجیے, اور پھر کل کے پروگرام میں اسی پر ہم گفتگو کریں گے. اللہ حافظ.